ہم نے اپنے تحفظات آخری دفعہ بتا دیے ہیں اور ود ان 2 or 3 days ہم بھی رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے اور کراچی کے لیے 45 ارب رکھے جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، تو ایسا بجٹ میں نہیں سمجھتا ہمیں پاس کرانا چاہیے۔ آپ نے کراچی تباہ کیا ہے، KMC کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہو، ہم تنخواہیں پوری نہیں دے سک رہے، غریب طبقے کو ہمارے اسپتال کیٹر کرتے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے اور فنڈز میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، کراچی کا حق ہے، یہ آپ کو کراچی کا حق دینا پڑے گا، اگر نہیں دو گے اس کا خمیازہ آپ بھگتو گے، کچھ تو بھگت رہے ہو اور بھی بھگتو گے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کو الگ سے ترقیاتی پیکیج دینے کا وعدہ پورا نہیں ہوا، آخری بار MQM نے وفاقی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے، اگر مثبت جواب نہیں آتا تو بجٹ پاس کرانے میں ہم حصہ نہیں لیں گے، آئندہ 2-3 روز رابطہ کمیٹی کا اجلاس کر کے اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے KMC ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جو ہمارے ساتھ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ آپ سے میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ کراچی کو الگ سے پیکج دیا جائے گا، حیدرآباد کو الگ سے پیکج دیا جائے گا، جو کہ آج 15 تاریخ کراس کر چکی ہے، آپ نے اس پہ کوئی بات آگے نہیں بڑھائی۔ صاحب یہ بتائیے کہ جب ایسی صورتحال ہو رہی ہے، آپ نے کوئی پالیسی نہیں دی کہ آپ کیا کرنے جائیں گے؟ جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ یہ اپنے عہدے چھوڑ کے عوام میں واپس کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں، یہ تو سب سے ایزیسٹ سلوشن ہے۔ جس طرح سے 10 سالوں میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے سندھ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اس پہ ہم اگر آواز نہ اٹھائیں اور ہم بھی اپنے جو جس جگہ بیٹھے ہیں اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر تو ان کو پلینگ گراؤنڈ مل جائے گا، اوپن گراؤنڈ۔ مجھے کوئی چپکے رہنے کا شوق نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے جہاں بیٹھا ہوں میں، تو اگر مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کی بسیں چلوا دیں 200 کراچی میں، سیوریج کا نظام ٹھیک کر دیں، پانی کا نظام ٹھیک کر دیں، ٹائم لائن دے دیں، آپ کے سامنے آپ کو بٹھا کے میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میئر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کر دیا ہے، اتھارٹیز نوٹس لیں، سندھ کو ملنے والے NFC سے پیسے کاٹ کر کراچی اور حیدرآباد کو براہ راست دیے جائیں۔ حکومت سندھ KMC کو ہر ماہ آکٹرائٹ ٹیکس کی مد میں 50 کروڑ روپے کم دیتی ہے۔ چیئرمین DMC ایسٹ اور کورنگی نے کہا کہ 2012 سے ملازمین کی بڑھنے والی تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں دیا گیا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو بھی سندھ گورنمنٹ پروجیکٹ اناؤنس کرتی ہے یا کام کرتی ہے، معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وہ ایک ڈیلے ٹیکٹس ہو جاتی ہے اس میں، اور اس میں مطلب میئر صاحب جب تک مداخلت نہ کریں، جیسے کہ یونیورسٹی روڈ جو کہ جس میں پانی کا ایشو تھا، سیوریج کا ایشو تھا، میئر صاحب خود آگے کھڑے ہوئے تو وہ چیزیں صحیح ہوئیں، پر آج بھی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جتنی لاگت کی بنی ہے اس میں کئی روڈیں بنا سکتے تھے، پر آج بھی وہ ایشوز وہاں پہ ہیں، اگر بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ چیئرمین سینٹرل نے کہا کہ 10,500 ملازمین کی تنخواہوں میں حکومت سندھ ہر ماہ 3.5 کروڑ روپے کا خسارہ ہے، جلد ملازمین کے ساتھ سڑک پر احتجاج کریں گے۔ اور ابھی رمضانوں میں خاص طور پہ کہ جب سندھ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ مسلم اسٹاف کو سیلری بڑھا کے فوری طور پہ دے دی جائے، تو انہوں نے 2 حصوں میں OZT دیا، اور جو مکمل دینی تھی اس میں پھر شب خون مارا اور بلدیہ ضلع وسطی کا 1 کروڑ 62 لاکھ روپیہ انہوں نے کاٹ کے بھیجا، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اور ابھی لالے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہم بلدیہ ضلع وسطی میں کام کرنے والے 10,500 امپلائیز کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ جائیں؟ یہ سندھ گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا چاہ رہی ہے وہ۔ وسیم اختر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 10 سال کے دوران کراچی کے بجٹ میں کٹوتی کی، جس کی وجہ سے کراچی تباہ ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے میزانیہ میں کل بجٹ کا 1% کراچی کے لیے مختص کیا گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1 ارب 66 کروڑ روپے کم ہے۔ شہر تباہی پہ جا چکا ہے، SOS کا معاملہ ہے، کراچی تباہ ہو چکا ہے انڈر دا گورنمنٹ آف سندھ گورنمنٹ، پیپلز پارٹیز گورنمنٹ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، آپ کو NFC میں پہلے 600 ارب ملتے تھے، لٹل بٹ مور دین 600 ارب، آج آپ کو تھوڑے سے 800 ارب سے زیادہ مل رہے ہیں، تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟
जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.66 अरब रुपए कम मुख्तस किए गए हैं। गुज़िश्ता साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मुख्तस रकम का चौथा क्वार्टर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 135 मंसूबे मुकम्मल होने से रह गए। 83 करोड़ रुपए शॉर्ट मिले हैं हमें, फोर्थ क्वार्टर हमें नहीं मिला। हमारी स्कीमें कोई 80% पे, कोई 90% पे, कोई 50% पे रुकी हुई हैं। हम वो कराची की स्कीमें कैसे कंप्लीट करेंगे? उसके बाद ब्लॉक एलोकेशन का 1600 अरब मिलना है हमें, वो नहीं मिल रहा। आज केएमसी को जो बजट आप दिया है आपने, 2.5 अरब का शॉर्टफॉल है हमारे पास। आपको टैक्सेस मिलते हैं, कराची आपको टैक्स देता है, ये 400 अरब से ज्यादा जो आपको टैक्स मिलता है, जो पैसा NFC अवार्ड में मिलता है, उससे आप कराची के इश्यूज रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा कि सियासी फायदा उठाने के लिए तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, मगर इसका पैसा नहीं दिया जाता। जो 15% ऐलान किया गया बजट में सैलरी इंक्रीज का, उसमें तकरीबन शॉर्टफॉल रेस का 15%, महीने का 6.5 करोड़ रुपए KMC पे आएगा। अब मैं अपने अस्पताल कैसे मेंटेन करूं? 14 मैं सड़कें ब्रिजेस कैसे मेंटेन करूं? अंडरपासेस कैसे मेंटेन करूं? POL को कैसे पूरा करूं? हम ये सारे खर्चे KMC के कैसे पूरे करें? फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का क्या सोया हुआ है या इनकॉम्पिटेंट है? तवील अरसे से सिंध और वफाकी हुकूमत को सूरत हाल की बेहतरी के लिए खतूत लिख रहे हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। आज तक जिला फाइनेंस कमीशन की कोई मीटिंग नहीं बुलवाई गई, न ही इस्लाम में वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला बनाया गया है। हमने एक एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट से भी किया है, हमारे 2 वज़रा कैबिनेट के अंदर भी हैं। हमारी मीटिंग हो रही हैं कि हमसे जो वादे वईद किए गए थे, जिसकी वजह से हमने कोलिशन किया था, इस वक्त हमारे सामने वो है कि हम उस पे कोई डिसीजन लें। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आखिरी दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट को बता दिए हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपना लाहे अमल बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो ज़ाहिर है आपके सामने ही लेके आएंगे। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान प्रोविंशनल ADP में कराची का कोई प्रोजेक्ट नहीं रखा गया और हमारी दी गई तमाम स्कीमें मुस्तरद कर दी गईं। मैं कहूँगा ये जो आपने 1 अरब 71 करोड़ रुपए ये 7 स्कीमों पे रखे हैं, ये पहली बात तो किससे कंसल्ट करके रखे थे? आप होते कौन हो रखने वाले, कंसीव करने वाले? कराची का डोमेन है, कराची के इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, क्या उनसे आपने शेयर किया? आपने सिर्फ ठेकेदार से बैठ के बात की कि कौन कौन सी चीज़ें बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें में ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे, वो आपने कंसीव करी। ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कराची की।